خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ موالیان حضر کرار عزاداران شہزادی کونین بنت رسول اللہ، میں نے جس آیت قرآن کو عنوان بیان قرار دیا ہے، ملت جعفریہ کا ہر نو نہال اس آیت سے واقف ہے، اسے آیت تطہیر کہتے ہیں، اور اس کے ترجمے سے بھی سب واقف ہیں۔ حصول برکت کے لیے ترجمہ بھی گوش گزار کر دوں کہ کلمہ حسر سے اس کا آغاز ہے کہ بس اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھے جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ آغاز انما سے ہے، ارادہ کرنے والا اللہ ہے، اس کا اعلان ہے کہ بس تمہیں رزق سے اللہ دور رکھتا ہے اور تمہیں پاک رکھتا ہے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ انما جو ہے یہ حصار ہے کہ بس انہی کے متعلق اللہ ارادہ رکھتا ہے، کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اور کیا ہے؟ یہی قابل غور ہے۔ یہ اور ہے کون؟ کیونکہ امت مسلمہ کے متعصب مفسرین و محدثین و مبلغین تحفظات ذہنی کی بنیاد پر خالصاً اہل بیت کو نہیں مانتے، بلکہ آیت تطہیر میں اہل بیت کی فضیلت میں دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، اور شریک قرار دے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ازواج اصلاً اہل بیت ہیں اور علی و زہرا و حسنین طبعاً اہل بیت ہیں، فرعاً اہل بیت ہیں، یعنی بنیادی طور پر ازواج ہیں، اور بعد میں چادر میں لے کر کے اللہ کے نبی نے جنہیں کہا یہ اہل بیت ہیں، تو وہ بعد کی بات ہے، کیونکہ آیت تطہیر سے پہلے ازواج کا ذکر ہے، آیت تطہیر کے بعد بھی ازواج کا ذکر ہے، تو لہٰذا کچھ لوگوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہے، اور کچھ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً انہوں نے تعصب سے کام لیا ہوگا۔ آیت اپنے نظم قرآن کے مطابق، نظم قرآن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آیت ما بعد اور ما سبق، آیت ما قبل اور ما بعد دونوں کے مضمون کو دیکھ کر کے درمیانی آیت کا مضمون
اسی سے مسلسل سمجھا جاتا ہے. مگر آیت تطہیر میں یہ بات ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ چونکہ پہلے بھی ازواج کا ذکر ہے، بعد میں بھی ازواج رسول کا ذکر ہے، تو درمیان میں یہ اولاد کا ذکر کہاں سے ہو گیا؟ یقیناً اس سے مراد بھی ازواج ہی ہوں گے. یہ ہوا. لیکن یہ غلط فہمی اگر اس آیت کو 2 بار پڑھ لیا جائے تو غلط فہمی دور ہو جائے گی. ایک بار پڑھا کر دوسری بار پھر پڑھ لیں تو ملے گا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. تو اللہ نے کم فرمایا، کم میں مرد ہوتے ہیں، عورتوں سے خطاب نہیں کیا. مگر اہل بیت رسالت کے سلسلے میں، ان کے فضائل کو ماننے میں جس کا دل ساتھ نہیں دیتا، جس کا ذہن ساتھ نہیں دیتا، وہ تحریف معنوی کرتا ہے. معنی میں تحریف کی جا رہی ہے. اور اللہ انما کا دائرہ کھینچ کر، اللہ انما کا حصار کھینچ کر کے بتا رہا ہے. یہ انما کی دیوار ہے، اس دیوار یہ بتا رہی ہے کہ جو اندر والے ہیں ان کو باہر والوں پہ قیاس نہ کرو، اور جو باہر والے ہیں انہیں اندر والوں میں شامل نہ کرو. بھئی انما کا مطلب یہ ہے کہ انما ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو چادر میں ہیں، بس یہی ہیں، باہر والوں کا اس میں تعلق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یرید اللہ. اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ یہ نہیں فرمایا انما یرید الرحمن، انما یرید الرحیم، انما یرید الکریم، انما یرید الحلیم، انما یرید العلیم، انما یرید الحنان، انما یرید المنان. یہ سب اللہ ہی کے تو نام ہے. مگر اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا وہ ارادہ رکھتا ہے جو ستار ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے جو غفار ہے. اس نے کہا وہ ارادہ رکھتا ہے جو اللہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں صفت کا اگر ذکر کیا جائے تو اسماء صفاتی کثیر ہیں. اگر ایک اسم صفت کا ذکر کیا جائے تو ذہن دوسرے اسم صفت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یعنی وہ کہ جو رحیم ہے وہ اعلان کر رہا ہے یہ پاک و پاکیزہ ہے، تو جب رحیم کہا تو علیم ذہن میں نہیں ہوگا، جب علیم کہا تو ستار ذہن میں نہیں ہوگا، جب ستار کہا تو ذہن میں غفار نہیں ہوگا، جب غفار کہا تو جبار نہیں ہوگا. کیونکہ جس صفت کا، جس اسم صفت کا وہ ذکر کرے گا وہی تو ذہن میں ہوگا نا. لیکن اللہ اسم ذات ہے. اسم ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اسماء صفاتی اسم ذات کے ماتحت ہوتے ہیں، اسم ذات کے ماتحت ہوتے ہیں. اب معنی یہ ہوا انما یرید اللہ، وہ اللہ ان کے پاک و پاکیزہ ہونے کا اعلان کرتا ہے. وہ اللہ جو اللہ رحیم بھی ہے، جو اللہ کریم بھی ہے، جو اللہ رازق بھی ہے، جو اللہ ستار بھی ہے. اللہ کہتے ہی ہر اسم صفت اس ذات کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہی تمام اسماء صفاتی کا مرکز اسم ذات بن جاتا ہے. اب کسی اور صفت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کریم کہا تو رحیم چھوٹا، ستار کہا تو غفار چھوٹا، اللہ کہا تو کچھ نہ چھوٹا. صلوات پڑھ دیں سب مل کر. اللہ کہا کچھ نہ چھوٹا. یہ ہے اسم ذات اللہ. جب کسی شخص کا اعلان ہو رہا ہو، وہ شاعر بھی ہو، وہ خطیب بھی ہو، وہ ادیب بھی ہو، وہ مصنف بھی ہو، وہ مؤلف بھی ہو، تو اب اگر یہ کہا جائے ہمارے درمیان میں مصنف بیٹھے ہوئے ہیں تو شاعر کی حیثیت سے تعارف نہیں ہوا. شاعر کہا تو خطیب کی حیثیت سے تعارف نہیں ہوا.
لیکن جیسے ہی اسم ذات لیا گیا، آپ نے نام لیا کسی کا بھی، کسی بھی مولانا کا بھی، اور جیسے ہی نام لے کر آپ نے آواز دی، تو اب جب نام لے کر آواز دی تو اس کے بعد آپ کو پتا چلا آپ اس سے گفتگو فرما رہے ہیں جو شاعر بھی ہے، جو خطیب بھی ہے، جو ادیب بھی ہے، تو عزیزوں غور کر رہے ہیں، یہ اسم ذات کے ساتھ سارے صفاتی کمالات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ چونکہ اہل بیت کی تعریف فرما رہا ہے، اہل بیت کی منقبت فرما رہا ہے، اہل بیت کی مدحت سرائی کر رہا ہے، اہل بیت کا مدح گستر ہے، اس لیے اس نے اپنے کسی ایک صفت کا ذکر نہیں کیا بلکہ تمام صفات کے مجموعے کو ملا کر کے اللہ نے اسم ذات کے ذریعے اعلان کیا، تاکہ دنیا اس بات کو جان لے کہ جب اللہ ان کے بارے میں تعریف کرنا چاہتا ہے تو اپنی تمام صفاتی خوبیوں کے ساتھ ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت کی مدح کرنے میں کوئی کسر نہ رکھو، کچھ باقی نہ رکھو، جو کہہ سکتے ہو کہو۔ یہ یرید اللہ کا سبب ہے، آیت میں لفظ اللہ جو آیا ہے یہ اس کا سبب ہے، یہ اسم ذات۔ لیکن خود یہ جو اسم ذات ہے اب اسے سمجھنا ہے، یہ اللہ ارادہ رکھتا ہے، تو آج تک پتا تو چلے، کسی کو پتا چلے تو چلے، صاحبان علم وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن عوام بہت کم جانتے ہیں یا زیادہ تر جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ کے معنی کیا ہے، کیونکہ انما یرید اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، یعنی رحمان کا ترجمہ، بڑا رحیم، بڑی رحمت کرنے والا، رحیم کا ترجمہ، مگر خود اللہ بھی تو عربی ہے، اللہ کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کا ترجمہ نہیں کرو گے تو پہچاننے کیسے جائے گا کہ یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ بھئی اللہ کر رہا ہے، تو اللہ کیا؟ اہل بیت کی مدح کون کر رہا ہے؟ اللہ، تو اللہ کیا؟ پہلے اللہ کی معنی تو سمجھ میں آئے، رحمان کے معنی معلوم ہے، رحیم کے معنی معلوم ہے، ستار کے معنی معلوم ہے کہ عیب کا چھپانے والا، غفار کے معنی معلوم ہے، بخشش کرنے والا، رؤوف کے معنی ہے کہ انتہائی نرم اور مروت سے کام لینے والا، یہ ساری صفت معلوم ہونے کی وجہ سے، اس کے نام معلوم ہونے کی وجہ سے سمجھنا آسان ہے۔ مگر لفظ اللہ جو ہے اگر اس کا معنی معلوم ہوگا تو آیت تطہیر میں پتا چلے گا کون تعریف کر رہا ہے، پہلے اس کے معنی دیکھو نام کے، پھر اس کے ذات کی عظمت کو پہچان کے طے کرو کہ وہ بلند و بالا ذات ان کی تعریف کر رہی ہے، تو ان کے مقام کو پہچانو۔ یرید اللہ، اللہ اسم ذات ہے۔ خود اللہ کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ کے معنی کسی مترجم قرآن نے، نہ اشرف علی تھانوی صاحب نے، نہ فرمان علی صاحب نے، نہ مقبول احمد صاحب قبلہ نے، نہ مودودی نے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں تھے، جانتے تو سبھی تھے، مگر اس لیے نہیں کیا کہ اسم کا ترجمہ نہیں ہوتا، صفت کا ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے اسم کا ترجمہ نہیں ہوتا، صفت کا ہوتا ہے۔ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ کیا ہے؟ رمضان اسم ہے، رمضان کا ترجمہ قرآن میں نہیں، قرآن خود اسم ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو جب اسم کا ترجمہ پتا چلے گا تو اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ کون تعریف کر رہا ہے، یہ اللہ۔ یہ جو لفظ اللہ ہے دراصل اس کا روٹ آف دا ورڈ یعنی مادہ لفظ ہے الہ۔ یہ الہ جس سے بنا، اس کے لیے میرے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام الہ الوہ سے مشتق ہے، یعنی الوہ سے بنا ہے۔ الوہ حیرت میں ڈالنے والا، حیرت میں ڈالنے والی ذات۔ یہ الہ سے بھی ہے، الہا سے بھی ہے، یہ اس کی الگ گفتگو ہے،
میں مجلس کو خشک کرنا نہیں چاہتا، چونکہ ہر کلاس کا آدمی مجلس میں ہوتا ہے۔ مجلس کا یہی سب سے بڑا معجزہ اور اہل بیت کا سب سے بڑا کرم ہے کہ ہر کلاس کا آدمی مجلس میں آتا ہے اور سب فیض یاب ہو کے جاتے ہیں۔ بھائی میتھس پڑھانے والا سائنس نہیں پڑھا سکتا، سائنس پڑھانے والا میتھس نہیں پڑھا سکتا، انگریزی پڑھانے والا عربی ادب نہیں پڑھا سکتا، جو عربی ادب پڑھا رہا ہے وہ انگریزی نہیں، ہر ایک کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ مگر مجلس حسین اس بات کا نام ہے کہ ہر سبجیکٹ کا آدمی آتا ہے اور مطمئن ہو کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ یہ اللہ سے بھی، یہ علیہ سے بھی۔ اگر اللہ سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ذات جس کی طرف بندے اپنے شدت غم میں، شدت تکلیف میں رجوع ہوتے ہیں۔ اب اس تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو بقراتیت ہو رہی ہے۔ نہیں، بہت آسان کرنا ہے۔ اللہ سے معنی ہوگا، جیسے کہتے ہیں اللہ الفصیل اذا ولع بأمہ، یہ محاورہ ہے عرب کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اونٹ سے بچھڑا ہوا بچہ، اپنی اونٹنی سے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے چیختا ہوا آ کر کے مل گیا۔ عرب جب کسی اونٹنی کے بچے کو دیکھتے تھے، وہ بچھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنی ماں کی طرف روتے ہوئے جا رہا ہے، کیونکہ ماں اس کے لیے پناہ دہندہ ہے، تو اس کے لیے لفظ الہ استعمال ہوتا تھا۔ پھر بعد میں ہر اس ذات کے لیے انہوں نے استعمال کیا کہ جس کی طرف لوگ پناہ لیتے ہیں، تو اللہ نے اپنے لفظ اللہ میں اس لفظ الہ کو اس لیے رکھا کیونکہ بندوں کے لیے اصل رجوع ہونے کے لیے جس ذات کی ضرورت ہے، یا جو ذات حقیقت میں ہے، وہ بس وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، سب میری طرف رجوع ہوتے۔ کہیں فرمایا الہا، الہا کا مطلب ہوتا ہے الہ تو یا سکن تو الہ فلاں، یعنی میں نے فلاں کی پناہ میں آ گیا۔ ایک ہوتا ہے عقل کا حیرت میں آ جانا، اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ سارے بندوں کی عقلیں اس ذات کے معاملے میں حیرت زدہ ہو جاتی ہے، تو جس کی ذات سب کی عقلوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے وہ الہ ہے۔ وہ الہ بس ایک ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ باقی جو ہے لوگوں نے کنکر کو، شنکر کو، جھاڑ کو، پہاڑ کو جو خدا بنا لیا، یہ ان کے عقلوں کی پستی تھی کہ ان کی عقلیں آگ سے متاثر ہو گئی، ان کی عقلیں زمین و آسمان سے متاثر ہو گئی، تو اسے معبود کہنے لگی۔ اللہ نے مظاہر فطرت کا نام لے لے کر کے کہا زمین میں نے بچھائی، آسمان میں نے بنایا، چاند سورج کی گردشیں میں نے رکھی ہے، پالنے والی یہ تجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بول اس لیے رہا ہوں کہ لوگ میری مخلوق کو خدا سمجھ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں میں خالق ہوں، خالق کو معبود مانو، مخلوق کو معبود نہ مانو۔ اس لیے قرآن میں اس نے مظاہر فطرت کا، مظاہر کائنات کا ذکر کیا۔ یہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، چاند و سورج میں نے بنایا۔ اب وہ اللہ جو پوری کائنات کے آثار سے سمجھ میں آتا ہے، ہوا خود نہیں چلتی کوئی چلانے والا ہے، سورج خود نہیں نکلتا کوئی نکالنے والا ہے، چاند اپنی منزلیں خود نہیں طے کرتا کوئی طے کرانے والا ہے۔ یہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارش، یہ ترتیب سے سسٹم کے ساتھ جو کائنات چل رہی ہے، کوئی یونیورسل مائنڈ ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو وہ خدا جو ساتوں زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ پروردگار جس کی دنیایں ان گنت ہیں، ابھی تک پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں، سائنس مکمل ڈسکور نہیں کر سکی، نہ کر سکتی ہے کہ اس نے کتنی دنیایں بنائی ہیں۔ وہ تمام پوری دنیا کا، ساتوں زمین و آسمان کی دنیاوں میں ساری گیلیکسی کا مالک تنے تنہا، جس کی مملکت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں لا شریک ہو کر کے اور تعریف سے بے نیاز ہو کر کے جس کی تعریف کر رہا ہے وہ اہل بیت۔ جس کی
تعریف کر رہا ہے وہ ہے اہل صاحبان تطہیر. اب اللہ کہہ رہا ہے بس یہ اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے. یرید اللہ، اراد اللہ نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اور جو صرف اللہ نے جس لفظ کو جس جگہ پر اللہ نے جو لفظ رکھا ہے وہاں سے آپ حرف کو بھی نہیں ہٹا سکتے. وہ چاہتا تو کہتا انما اراد اللہ، کیونکہ اللہ کے لیے ارادہ کرنا گویا ارادہ کر لیا جا چکا، یقینی منزل ہے. بھئی اگر میں یہ کہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ارادہ کرتا ہوں تو کرنے کی منزل ہے، یہ یعنی آگے کا لمحہ ہے، کروں گا. ارادہ کر چکا. تو اگر آپ سے کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی فلاں صاحب مجھے ملے ہیں، انہوں نے کہا میرا کام ہو جائے گا، تو ان کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے، اچھے ریفرنس کے مالک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہو جائے گا، کہ ہو گیا آپ کا کام؟ ارے نہیں، انہوں تو کہا ہو جائے گا. بس انہوں نے کہا نا ہو جائے گا تو وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ سمجھو ہو گیا. اللہ اپنی ذات، اس کی اپنی ذات کو زیبا ہے کہ جس ہونے والی چیز کو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، وہ کہہ دے کہ میں ارادہ کر چکا. تو چونکہ وہ مالک ہے، ارادہ کر چکا، یہی سمجھ میں آئے گا. مگر اتنی بلند و بالا ذات، اتنی عظیم صفات رکھنے والا پروردگار یہ نہیں کہتا کہ میں نے ارادہ کیا، کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں. یہ یرید اللہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو انگریزی جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو. یرید اللہ میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ارادہ رکھتا ہے اور رکھے گا. مضارع یعنی حال سے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں آپ. اللہ ارادہ رکھتا ہے اور رکھے گا. صرف یرید میں کتنی بڑی عظمت اہل بیت کی پوشیدہ ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ارادہ نہیں کہا، حالانکہ سورہ یاسین کی آخری آیت میں کہتا ہے انما امرہ اذا ارادہ. جب کسی بات کا، جب کسی امر کا، جب کسی حکم کا، جب کسی فعل کے، جب کسی عمل کے بارے میں اللہ ارادہ کر چکا. اذا ارادہ ان یقول لہ کن فیکن. از ارادہ اگر کہا جاتا تو مستقبل کی بات ہے. اذا ارادہ، یہ اذا ارادہ یعنی جب اللہ کسی بات کا ارادہ کر چکا ان یقول لہ کن فیکن، تو وہ کسی بات کے لیے کہتے ہو تو ہو جاتی ہے. معصوم نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے یقول کن فیکن ہے، ورنہ اللہ کسی کے لیے کہتا نہیں، کیونکہ کہے تو پھر خدا نہیں رہتا. اس کے لیے کہنا نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے. تو جو اللہ سورہ یاسین کی آخری آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں جب کسی بات کا ارادہ کر چکا، میں جب کسی بات کا ارادہ کر چکا تو اس کا ہونا یقینی ہے کہ ہو تو ہو جائے. وہی صاحب ارادہ پروردگار جو سورہ یاسین میں انما امرہ اذا ارادہ کہہ رہا ہے، آیت تطہیر میں انما یرید اللہ کہہ رہا ہے. ارادہ نہیں، یرید. ارادہ پاسٹ ٹینس ہے، ارادہ ماضی ہے، اور یرید پریزنٹ اور کنٹینیوس ٹینس کو حال اور مستقبل کو لیے ہوئے ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ تھوڑا سا مجلسوں کو تھوڑا سا ہلکی علمی چاشنی کے ساتھ سن لیا جائے تو لطف بھی آئے گا کہ اہل بیت کی عظمتیں کیا پوشیدہ ہیں آیت تطہیر میں. ایک ایک لفظ آیت تطہیر کا، ایک ایک لفظ اہل بیت کے فضائل کا بحر ناپیدا کنار ہے. بس قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت کی شناوری کی ضرورت ہے. ذہن تھوڑا سا آمادہ ہو جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینا ہے اسی یرید کے ذریعے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ارادہ کر چکا، کیونکہ ارادہ کر چکا پاسٹ ہے، ماضی ہے. اللہ کہتا میں ارادہ رکھتا ہوں. یہ رکھتا ہوں کیا ہے؟ رکھتا ہوں کا مطلب اب بھی رکھتا ہوں، جو آ رہا ہے لمحہ اس میں بھی، کیونکہ جو حال ہے وہ سیکنڈ میں ماضی بن جاتا ہے.
میں ایک لمحے سے زائد ٹھہر نہیں سکتا، وہ ایک لمحہ بھی شاید گزر گیا ہوگا. تو لمحہ یعنی سیکنڈ کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا یہ ہو گیا ماضی. کہا کہتے ہی ماضی ہو گیا، کیونکہ جو فعل ہو گیا نا، جو حرکت ہو گئی نا، وہ سیکنڈ کے فاصلے میں ماضی بنتی ہے. اللہ نے کہا میں ارادہ رکھتا ہوں. زمانے کا تسلسل ہے، دور کا تسلسل ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا تسلسل ہے. یہ ٹائم جاری و ساری ہے. اللہ وقت کے اعتبار سے کہہ رہا ہے میں ارادہ کل تو رکھتا ہی ہوں، آج بھی ارادہ رکھتا ہوں اور رکھوں گا. یہ دو زمانے جس میں آ کے مل رہے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، وہ ہے صرف یرید اللہ میں. اب اللہ نے ارادہ کیوں نہیں کہا، یرید اللہ کیوں کہا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ قرآن کی لفظیں بے حکمت نہیں ہیں. اس میں دشمنان اہل بیت کا ایک بہت بڑا جواب اللہ نے صرف ایک صیغہ یرید میں دے دیا ہے. یہاں تک جو آپ کے ذہن کو میں قریب کر رہا تھا، تقریب ذہن کے لیے جو مقدمہ بنا رہا تھا، جو زمین سازی کر رہا تھا، وہ اس بات کے لیے. سوال مخالفین مذہب اہل بیت کا، سوال مخالفین دین اہل بیت کا یہ ہوتا ہے کہ چلو ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہ سرکار دو عالم نے چادر میں لے کر کے ان کو فرمایا، علی و حسنین و زہرا کو فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. ہو گئی بات ٹھیک، آیت تطہیر کی مصداق ہیں. یہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں، کیونکہ اللہ جن کی پاکیزگی کا اعلان مفعول مطلق کے ساتھ تطہیرہ کہہ کر تاکید کے ساتھ دے، وہ معصوم ہی ہے. ٹھیک ہے، معصوم ہے. مگر یہ 5 ہیں، ان 5 میں تو پہلے رسول ہیں، تو رسول تو سب کے نزدیک معصوم ہی ہیں. علی بھی معصوم، زہرا بھی معصومہ، حسنین بھی معصوم. چلو شیعو ہم نے مانا، لیکن یہ بتاؤ جب علی زین العابدین کا ذکر ہوگا وہ کہاں سے معصوم ہو جائیں گے؟ محمد باقر کا ذکر ہوگا وہ کہاں سے معصوم ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ آیت تطہیر کے نزول کے وقت تھے ہی نہیں. جو چادر میں ہے چلو وہ تو معصوم ہے، جو چادر کے وقت تھے ہی نہیں، وہ زمانہ انہوں نے پایا ہی نہیں، تو پھر ان کو معصوم کیسے کہو گے؟ ان کی امامت پہ دلیل کیا رکھو گے؟ اس لیے اللہ نے یرید کہا. یرید، رکھتا ہوں ارادہ رکھوں گا، رکھتا ہوں ارادہ رکھوں گا. یہ ایک لفظ میں جواب دیا جا رہا ہے. یہ جو چادر میں 4 تن ہیں، رسول کو ملا کے 5 ہیں، علی و زہرا و حسنین، یرید اللہ، ان کے بارے میں تو ارادہ رکھتا ہی ہوں. چونکہ قرآن صبح قیامت تک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، انکم میں جو مخاطبت ہے نا، اگر یہ مخاطبت کا صیغہ در اگر وجود خارجی نہ رکھے، یعنی ایکسٹرنل طور پر کوئی وجود ہی نہ ہو جس سے خطاب کیا جا رہا ہو، تو آیت محمل ہو جائے گی، معنی نادرست ہو جائیں گے. چونکہ اللہ کہہ رہا ہے تم سے متعلق کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں پاک رکھتا ہے، پاک رکھے گا، یہی اس کا ارادہ ہے. تو پاک رکھتا ہے انہیں جو چادر میں ہیں، اور پاک رکھے گا انہیں جو ان کی نسل سے ہوتے جائیں گے. یہ صیغہ مضارع سے مسئلہ ہو رہا ہے. یرید اللہ، اب کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اب ہمارا سوال، اگر آیت تطہیر میں ازواج مراد ہیں، اگر ولو فرضنا، تسلیم کر لیجئے، اگر آیت تطہیر میں ازواج مراد ہیں اور حدیث کے اعتبار سے علی و زہرا و حسنین اہل بیت میں، مگر قرآن کے اعتبار سے ازواج ہیں، تو چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. مگر جب تک قرآن ہے تب تک کسی ایک کو باقی رہنا چاہیے تاکہ اللہ کا ارادہ پورا ہوتا رہے. کیا سن رہے ہیں عزیزو؟
اللہ کا ارادہ مکمل ہوتا رہے، کیونکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ارادہ کر چکا، ارادہ رکھتا ہے، ارادہ رکھے گا، ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرے گا۔ جو یرید ہے نا، یرید، یہ حال بھی اور مستقبل بھی، یہ پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ تو پریزنٹ میں تو تطہیر میں جو قسامیں موجود ہیں وہ ہیں، اب مستقبل میں اگر تم صرف ازواج کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہو کہ ازواج ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی ازواج ہیں، سرکار دو عالم کی بیویاں ہیں، تو میں قبول کرنے تیار ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ جب تک قرآن باقی، اللہ کا عمل یعنی پاکیزگی کے اعلان کرنے کا ارادہ اور عمل بھی باقی ہوگا، تو کس کے متعلق باقی ہوگا؟ جس کے بھی متعلق باقی ہو، جس کے لیے بھی کم کہا جا رہا ہو، جس سے بھی مخاطبت ہو رہی ہو، اس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اب فیصلہ کر لو کہ اگر اولاد کے متعلق ہے تو اولاد میں کوئی باقی رہے گا، اور اگر ازواج کے متعلق ہے تو ازواج میں کوئی باقی رہے گی۔ اب ازواج میں کوئی باقی نہیں ہے، اولاد میں امام عصر باقی ہے۔ اور کیا آپ نے یرید اللہ پہ چل رہا ہوں میں۔ یرید اللہ میں اہل بیت کی فضائل دیکھیے کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، اس یرید اللہ میں صرف زہرا کی مدح نہیں ہے، صرف علی کی مدح نہیں ہے، صرف حسنین کی مدح نہیں ہے، اللہ نے پریزنٹ اور فیوچر کو دونوں کو یرید اللہ رکھتا ہوں اور ارادہ رکھوں گا کا مطلب یہ ہوا، اے زین العابدین تم بھی معصوم ہو، اے محمد باقر تم بھی معصوم ہو، اے جعفر صادق تم بھی معصوم ہو، موسی کاظم بھی ہیں، علی رضا بھی ہیں، محمد تقی بھی ہے، علی النقی بھی ہے، حضرت امام حسن عسکری بھی ہیں، اور لنگر ارض و سما مہدی آخر الزماں بھی ہیں۔ اور اگر نہیں مانتے تو کسی ایک زوجہ کو زندہ دکھاؤ، کسی ایک زوجہ کو زندہ دکھاؤ۔ اور یہ ساری محنت جس کو ذہن میں رکھ کر کی جا رہی ہے، کم سے کم اس زوجہ کی قبر بتا دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کوئی بتا سکے گا؟ کوئی زوجہ نہیں ہے نا، مگر اللہ نے جو اعلان کیا، میں ارادہ رکھتا ہوں تم سے متعلق، تم، یہ تم میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ارادہ نہیں اللہ کا ہے تو کس کے متعلق ہے؟ اچھا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی لمحہ کوئی بھی منافق، کوئی بھی فاسق یہ اعتراض کرتا ہے میاں کوئی لمحہ تو ایسا گزرا ہوگا کہیں ان میں عیب ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہر لمحہ وقت کی قید میں ہو، میں وقت کا خالق ہو کے اعلان کر رہا ہوں، یہ ہر حال میں پاک و پاکیزہ۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، وہ اللہ جو پوری قدرتیں رکھتا ہے، وہ اللہ جو ساری قوتیں رکھتا ہے، اپنی تمام قوتوں اور قدرتوں کا اظہار وہ اپنے ارادے کے ذریعے کر رہا ہے، اور ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا، بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ آپ کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اسے جانیں گے پھر ارادہ کریں گے۔ کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے کھانے کے بارے میں علم ہوگا کہ کھانا ہے، یہ مٹی نہیں ہے تبھی تو کھائیں گے، علم ہوگا تبھی تو کھائیں گے۔ پانی پئیں گے تو کوئی چیز پینا ہے تو دیکھیں گے کہ یہ پی جانے والی چیز حلال ہے کہ حرام ہے، پہلے علم ہوگا تبھی تو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے، تو اگر جب اللہ نے کہا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، جیسے کہ پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے ویسے میں نے انہیں رکھا ہے، اب اللہ نے کہا میں ارادہ رکھتا ہوں ان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا، جیسے رکھنے کا حق ہے، تو ارادے سے پہلے علم ہے، تو اللہ کو ارادے سے پہلے علم ہے کہ یہ امام ہے، پہلے علم امامت ہے، پھر اعلان عصمت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ منزل یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے۔
تو جب اللہ ان کے لیے ارادہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے ارادے کے آفتاب کی شعاعیں ان کے وجود میں ہیں، ارادہ الہی کا پرتو ان کی ذات میں ہے۔ جب یہ ایسے ہیں کہ انہیں پاک رکھا جیسے رکھنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کا قول ان کی زبان میں ہے، اللہ کا ارادہ ان کے وجود میں ہے۔ اسی بات کو اہل بیت نے کہا اذا شئنا شاء اللہ، فعلنا فعل اللہ، قولنا قول اللہ، ہمارا قول اللہ کا قول، ہمارا فعل اللہ کا فعل، ہمارا چاہنا اللہ کا چاہنا، ہماری مشیت اللہ کی مشیت۔ جب کہا نا ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے، تم وہی تو چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب اس نے چاہا نہیں، ارادہ کیا۔ اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیوں کہ میرے مولا رئیس الموحدین امیر المومنین نے کیا کہا؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، ہماری تعلیم کے لیے میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے۔ بہت سے لوگوں کے کام نہیں بنتے، ارے بھائی پورا 99 100% یقین تھا، کام ہی نہیں بنا۔ بادل پورا چھا گیا، سب نے کہا کہ گھٹا چھا گئی ہے، بارش ہونی ہی ہونی ہے، دھوپ نکل گئی۔ بہت سے کام بندوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھے رخ پر مکمل ہونے کے باوجود کام واقع اس لیے نہیں ہوتا۔ جو چاہیں اگر وہی کام ہو جائے تو پھر اللہ کو جانیں گے کیسے؟ اس لیے اللہ کچھ کام آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھتا، توڑ دیتا ارادوں کو تاکہ اس کے ارادے کو پہچانو۔ تو تم وہ ہو کہ تمہارا ارادہ بدل جائے اور ٹوٹ جائے، ارادہ ٹوٹ جائے، ارادے میں ناکامی ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جس کا ارادہ ٹوٹتا نہیں۔ ارادہ بدلنا اور ہے، ارادہ ٹوٹنا اور ہے۔ ارادے کا ٹوٹنا کمزوری ہے، ارادے کا بدلنا قدرت ہے۔ اس لیے ہمارے پاس عقیدہ بدا ہے۔ عقیدہ بدا اللہ کے ارادے کی تبدیلی کا نام ہے، ارادہ ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ ارادہ کر لیا اپنی قوتوں اور قدرتوں کے ساتھ کہ اے اہل بیت رسول، میں اللہ پوری قوتوں قدرتوں کے ساتھ انما کا باؤنڈری وال گھیر کے، انما کے حصار کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ چاہے کچھ ہو جائے، میں اعلان کرتا ہوں میں تمہیں پاک و پاکیزہ رکھوں گا، میں تمہیں پاک و پاکیزہ رکھوں گا۔ تو یہ جو میں تمہیں پاک و پاکیزہ رکھوں گا نا، اس میں کا جواب یہ ہے کہ آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا میں علی جیسا ہوں، میں حسین جیسا ہوں۔ اسے پہچانیے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ اب اپنے پوری ارادے، پوری قوت، پورے جاہ و جلال، پورے فضل و کمال، تمام قدرتوں کے ساتھ اعلان کر رہا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ اور اس میں جو تیور ہے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں اللہ، اس میں ذات کے ساتھ۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اہل بیت کی عظمت کو نہیں توڑ سکتی۔ توڑنے کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ بیت میں، اہل بیت میں دوسروں کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جتنا داخل کی کوشش کی گئی ہے اتنا ہی شکست ہوتی رہی۔ بلکہ اہل بیت کی عظمت پہ پردہ ڈالنے کے لیے جب لوگوں نے دوسروں کو داخل کرنا چاہا تو پھر ان کے لیے بھی مصیبت بن گئی، جو داخل کر رہے تھے ان کے لیے بھی مصیبت ہو گئی۔ کیونکہ جب اہل بیت کی عظمتوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے تو اس وقت سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں تو جو ان کے مقابل میں آئے گا وہ خود ہی زد میں آئے گا، تو زد میں ہم کسی کو نہیں لاتے، جو ان کے مقابل میں لاتا ہے وہ خود ان کو زد میں لاتا ہے۔ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کہیں، ہمیں کیا پڑی ہے، ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل اتنی ہیں کہ دوسروں پہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے محبوب میں اتنے کمالات ہیں کہ دوسری طرف نظر ہی نہیں اٹھتی ہے۔
ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم علی کے فضائل کو چھوڑ کے دوسروں کا ذکر کریں؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ زہرا کے فضائل کو چھوڑ کے دوسروں کا ذکر کریں؟ مسئلہ تو آپ بگاڑتے ہیں کہ جو ان کے مقابل میں انہیں لے کر کے آتے ہیں جنہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم ان کے مقابل میں تھے۔ تو جھگڑا تو ان مولویوں کا جو مفت کی وکالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی تمہیں کہاں کہا؟ کیا کسی کے خواب میں آ کر کے حضرت بی بی عائشہ نے کہا کہ میری طرف سے تم یہ بولو کہ اس آیت تطہیر میں ہوں؟ حالانکہ خواب بہت دیکھے جاتے ہیں، لوگ خوابوں کی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کے لیے کسی نے کہا کہ خواب میں سرکار نے آ کر کے کہا بخاری میری کتاب ہے، تو جب بخاری میری کتاب ہے حضور نے کہا یہ خواب ہے، تو ایسے ہی کسی کے خواب میں آ کے کہا ہوتا کہ بھئی میری زوجہ ہے، یہ اہل بیت میں ہے، تم لکھو۔ کیا کسی کو خواب پڑا ہے؟ اچھا پھر اور بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر محترمہ کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ یہ آیت تطہیر ہی پہ کیوں ضد ہے کہ یہی بات ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے فضائل سے روکنے کے لیے یہ سب باتیں کی جاتی ہیں۔ ازواج کا مطلب تو جمع ہے، لیکن اس میں صرف ایک ہی بیوی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ دوسروں کو ایسا ہی مانتے ہیں، اصل ہی نہیں مانتے ہیں۔ خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا، ہٹائیے۔ عمودی مضمون میرا جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ انما کے حصار میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب وہ نہیں چاہتا تو اب دنیا جتنی چاہے کوشش کرے، جتنا چاہے ارادہ کرے، سب کا ارادہ ٹوٹے گا مگر اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹے گا۔ عظمت اہل بیت باقی، یہ وہ آفتاب ہے جس کو گہن نہیں ہے، یہ وہ سورج ہے جس کو زوال نہیں ہے، بلکہ سورج اپنی ساری تابانی ان کے در سے لیتا۔ یہ عظمتوں کا سورج، اور داخل کرنے کی کوششیں ساری بیکار کہ نہیں ازواج اس میں شامل ہیں۔ تو بھئی ازواج کا مسئلہ یہ ہے کہ بات مختصر ہو جائے کہ رجال کی کتابیں ہیں، راویوں کی تحقیقیں ہیں، اور اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی ہے، علماء نے کی ہے، بحثیں موجود ہیں۔ آقا فاضل لنکرانی کی کتاب آیت تطہیر فی رؤیت مبتکرہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، کافی ہے۔ اس طرح ہندوستان میں بھی علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ہزار بار سمجھایا گیا کہ بھئی آپ اپنے گھر کی روایت کو ہم پہ حجت نہیں بنا سکتے۔ ڈیبیٹ کا اصول ہے، مناظرے کا، ڈیبیٹ کا اصول ہے کہ ہم آپ کی کتاب کا حوالہ دیں گے، آپ ہماری کتاب کا حوالہ دیجیے، لیکن لوگ اپنے گھر کی کتابیں لاتے ہیں انہی کی عصمت کے سلسلے میں، جن کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب جب اللہ نے کہا نا کہ یہ معصومہ ہیں، یہ معصوم ہے، انہیں میں نے پاک و پاکیزہ رکھا، تو جسے اللہ پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے تو اس کی ذات ایسی ہوگی کہ اس کی رضامندی اللہ کی رضامندی، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اسی منزل کے لیے تو سرکار نے عظمت زہرا کو بیان کیا، فاطمہ بضعۃ منی من ازاہ ازانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھو یہ حدیث کیوں بیان کی گئی۔ ارے صاحب بتائیے کیوں بیان کی گئی؟ کہا کہ جس بخاری میں یہ روایت ہے اسی کے نیچے دوسری روایت ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو سرکار نے فرمایا جس گھر میں نبی کی بیٹی ہے اس گھر میں ابو جہل کی بیٹی نہیں آ سکتی۔ اور اس پہ سرکار نے کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وہاں سے جوڑ لگاتے ہیں۔ ارے کم سے کم یہ تو سوچو کہ اپنے چوتھے خلیفہ کی شان بیان کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ جس کی زوجیت میں رسول اللہ کی بیٹی ہو اس کے شوہر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی اور کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے؟ پہلی بات، اگر ضرورت شرعی ہے اس لیے کہ زوجہ سے اولاد نہ ہو تو اولاد کے لیے دوسرے سے شادی کی جائے
تو حسنین کریمین جیسی اولادوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت ہے حیات زہرا میں؟ تیسری بات یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے اگر علی شادی کرنا چاہتے تھے تو بھائی اتنا بتاؤ کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر؟ کافرہ تھی، کافرہ تھی نا. تو جب کافرہ تھی تو علی کیسے کافرہ سے شادی کر لیں گے؟ علی کافرہ سے شادی کیسے کریں گے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی کسی مومن کے لیے زیبا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکہ سے شادی کرے. تو اسے مسلمان بنا کے شادی کریں گے کہ ایسے ہی کریں گے؟ اگر ایسے ہی کر رہے تو تم اپنے چوتھے خلیفہ کی توہین کر رہے ہو، تم اپنے چوتھے خلیفہ کی توہین کر رہے ہو. اگر ایسا ہو جائے تو پھر بات دور تک چلے جائے گی کہ دامن اسلام میں گنجائش ہے کہ جو معصوم وقت ہو وہ کسی کافرہ کو بھی شادی میں اپنے زوجیت میں رکھ سکے. تو یہی ماننا پڑے گا، نہیں مسلمان بنا کے کیا. تو اگر وہ مسلمان تھی تو سرکار دو عالم کو اعتراض نہ ہوتا، اور اگر نہیں وہ کافرہ تھی تو حضور کبھی کافرہ سے تو علی شادی کر ہی نہیں سکتے. چھٹی دلیل یہ ہے کہ یہ روایت جو بخاری کی ہے اس کا آخری راوی ہے مسور بن مخزمہ، جو سرکار دو عالم کے دنیا سے جاتے وقت بوقت شہادت رسول اس راوی کی عمر 8 برس تھی. 8 برس کا راوی سیدہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں یہ لکھے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے، اس نے کس سے سنا اس کے اوپر کوئی راوی نہیں ہے. 8 سال کا بچہ علی اور زہرا کے بارے میں گفتگو کرے کہ علی کس سے شادی کرنا چاہتے کس سے نہیں، جو سن 11 ہجری میں 8 برس کا رہے. آپ اس سے روایت علی کے خلاف کیسے قبول کر رہے ہیں؟ کیا یہی حق ہے علی کو ماننے کا؟ ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی واقع قرطاس میں رسول اللہ کو دوات و قلم نہیں دیا گیا تو آپ کہتے ہیں اس کا راوی عبداللہ بن عباس 14 سال کا تھا. ہم 14 سالہ بچے سے اتنی بڑی روایت کیسے لیں؟ تو جب آپ کے خلیفہ کی بات آ جائے تو 14 سال کے بچے سے روایت نہیں لی جائے گی، اور عظمت علی کی بات آ جائے تو 8 سالہ بچے کی روایت نہیں. جی وہ غریب ہے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ قانون تو وہی رہے گا نا. واقع قرطاس کے لیے یہ کہتے ہیں بھائی 14 سالہ تھے. 14 سالہ سن تو بلوغت کا ہوتا ہے، عرب میں بلوغت کا دور ہوتا ہے، یہاں بھی بلوغت کا دور ہے 14 سال 15 سال. اور بچہ جو 8 برس کا ہے وہ بلوغت میں نہیں ہے، بالغ نہیں ہوا. بالغ کے اوپر تو نماز ہی نہیں ہے، بالغ کی گواہی قبول، نابالغ پر تو نماز بھی نہیں ہے، نابالغ پر شریعت نہیں ہے، نابالغ مکلف نہیں ہے، نابالغ گواہ نہیں ہے. اتنے بڑے مسئلے میں اپنے چوتھے خلیفہ کی توہین کر رہے ہو 8 سالہ بچے سے روایت لے کر کے. فیصلہ کرو، علی کو مانتے ہو تو کیا علی کو ماننے کا یہی معیار ہے؟ اب آخری جملہ یہ کہ یہ سب کچھ ہو کر بھی آپ کی بخاری میں لکھا ہے، ہماری کافی میں نہیں لکھا ہے. اور بفرض محال ہماری کسی بھی حدیث کی کتاب میں ایسی روایت پائی جائے تو معصومین نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، سارے ائمہ نے فرمایا، ہم سے منسوب جو بھی روایت قرآن مجید کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. اللہ نے انہوں پاک کو پاکیزہ رکھا، آیت تطہیر بتا رہی ہے تو یہ کبھی کسی ناپاک سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے. ایسی روایت ہمارے یہاں پائی بھی جائے خلاف قرآن. تو یہ کس کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ناراضگی فاطمہ کی عزت پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں بچانے کے لیے ناراضگی سیدہ کا رخ علی کی طرف موڑا جا رہا ہے.
ارے بھائی علی و زہرا تو زن و شو کا مسئلہ ہے، یہ تو مرد و زن، یہ تو شوہر ہیں، یہ زوجہ ہیں، یہ ان کے اپنے گھر کی بات ہے۔ جو نسبت تساوا ہے، برابری کی نسبت ہے، وہاں پر معارضہ قائم ہی نہیں ہوتا۔ جن سے ناراض تھی وہ باہر والے، اور جن کے لیے کہہ رہے وہ گھر والے۔ گھر والوں کی بات کبھی اختلافی نہیں ہوتی، باہر والوں سے ناراضگی ایک مسلمہ ثبوت بنتا ہے۔ تو کسی روایت میں یہی دکھا دو، ٹھیک ہے، اتنا تو دکھا دو کہ جب تم نے یہ روایت کو لکھا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے سیدۃ النساء العالمین کے لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا جز ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، تو اب اسی روایت پر قائم رہتے ہوئے تم اپنی کسی سچی کتاب سے یا کسی جھوٹی کتاب سے اتنا ثابت کر دو، کیا کبھی زہرا نے معاذ اللہ یہ وصیت کی کہ میں علی تم سے ناراض ہوں، میرے جنازے میں نہ آنا؟ نہیں۔ ہماری کتاب میں ہے؟ نہیں۔ آپ کی کتاب میں ہے؟ بخاری والوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ کافی والوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہاں ناراضگی کی انتہا یہ ہے کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ بی بی اپنے جنازے میں آنے سے کیوں روک رہی ہو؟ کہا کہ میں جانتی ہوں کہ جو میرے بابا کے جنازے میں نہ آئے وہ میرے جنازے میں کیوں آئیں؟ جو میرے بابا رسول کے جنازے میں نہ آئے، دفن رسول میں نہیں تھے، الفاروق میں شبلی، چونکہ الفاروق عام کتاب ہے شبلی نعمانی کی، اس میں لکھا ہے آسمان اسلام کے چاند و سورج رسول کے تدفین میں نہ تھے۔ آسمان اسلام کے مہر و ماہ۔ تو سیدہ نے کہا کہ تم رسول کے دفن میں نہ رہے، کس منہ سے میرے دفن میں آؤ گے؟ اس لیے میں اتنی ناراض ہوں کہ میرے جنازے میں فلاں فلاں کو آنے نہ دینا۔ یہ حکم بھی سید عالمیہ نے کس کو دیا؟ علی کو دیا۔ روایت ہے کہ یا علی میرے جنازے میں فلاں فلاں نہ آنے پائے۔ اگر علی سے ناراضگی ہوتی تو کہتی کہ فضہ میں تم سے کہہ رہی ہوں، حسنین تم میرے بیٹے ہو تم سے کہہ رہی ہوں۔ علی سے وصیت کرنے کا مطلب یہ ہوا کبھی ناراضگی مولا علی سے سیدہ کو تھی نہیں، اس لیے دوسروں کی ناراضگی کی وصیت کی کہ میں فلاں فلاں سے ناراض ہوں، یہ نہ آنے پائے۔ یہ ناراضگی صرف ایک تو حق فدق کے لیے تھی، اور دوسری اس لیے تھی کہ رسول کے دفن میں جب تم نہیں رہے تو میرے دفن میں آ کر کے کیوں یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہو کہ تمہارا تعلق رسول سے قلباً رہا ہے، اس لیے میرے جنازے میں نہ آنا۔ اب علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں دار قطنی میں اور دیگر کتابوں میں لکھا کہ سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ بخاری میں ہے ناراض، لیکن اور کتابوں کے حوالے دے کر کے کہا جاتا ہے سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ بخاری سے آگے بعدس کلام باری، قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری۔ بخاری سے اگر کوئی روایت ٹکراتی ہے تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، بخاری کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو آپ ہی کی کتابوں میں رضامندی کی روایت بھی بخاری کی روایت کے خلاف ہے، لہذا وہ قبول جب آپ کے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے کہاں سے ہوگی؟ اب یہ ناراضگی سیدہ پہ زور کیوں ہے کہ نہیں ناراض تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ نے اعلان کر دیا الذین یؤذون للہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت۔ یہ ہے قرآن۔ تو لوگ جانتے ہیں نا کہ بھئی بخاری میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی، اور سورہ احزاب میں اعلان کیا کہ جو اللہ اور رسول کو تکلیف دے اس کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ نمازیں پڑھ کر کے اپنے لباس اسلامی کے ذریعے کوئی سیدہ کے لعنت کے طوق سے نہیں بچ سکتا۔ سیدہ کے لعنت کا طوق کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سند ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس تقریر معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تین چیزیں حجت ہے۔ عمل معصوم حجت ہے، قول معصوم حجت ہے،
اور تقریر معصوم. تقریر معصوم کوئی اسپیچ نہیں. تقریر معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کام کر رہا ہو اور وہ کام پر معصوم نہ ٹوکے تو اس کا مطلب یہ وہ کام جائز ہے. ہمارے لیے معصومہ کا عمل حجت ہے. معصومہ کا عمل یہ ہے کہ لوگ جب سلام کرتے تھے تو سیدہ نے جواب سلام نہ دیا. جواب سلام دینا واجب ہے اور سیدہ ترک واجب کر نہیں سکتی کیونکہ آیت تطہیر میں اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے. تو سیدہ نے جب ترک واجب نہیں کیا یعنی جواب سلام نہ دیا تو سیدہ کا کسی کو جواب سلام نہ دینا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ سلام کا جواب اسے دیا جائے گا جسے مسلمان سمجھا جائے گا. یہ ناراضگی سیدہ وہاں تک جاتی ہے. اس لیے عزیزو ہم حق زہرا پڑھتے ہیں, عظمت زہرا پڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ کا باقی باتیں کل ہوگی. آج بس اتنا اور یہ کہوں کہ یہ ناراضگی سیدہ کون کون دائرے ایمان میں ہے اور کون نہیں ہے, یہ ناراضگی سیدہ اس کا فیصلہ ہے. تمہیں تو چاہیے کہ تم بخاری کی اس روایت کے پیچھے رہتے کہ بھیا یہ روایت ہی صحیح نہیں کہ فاطمہ ناراض تھی, تو ہمیں بحث کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا کہ بھائی سیدہ ناراض تھی نہیں جب لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں بولیں. لیکن آپ جس روایت کو صحیح کہتے ہو, جب صحیح کہنے کے بعد بحث اور گفتگو کا دروازہ کھلتا ہے. اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ ناراضگی سیدہ کی روایت جو ہے وہ غلط ہے تو اس کے بعد بولنے کی گنجائش نہیں. صدیوں سے لکھتے آئے ہو یہ صحیح ہے, تو جب صحیح ہے تو ناراضگی سیدہ رسول کی ناراضگی, رسول کی ناراضگی لعنت کا مستحق بناتی ہے. تو جب اللہ خود تبرے کا اعلان کر رہا ہے تو ہم پڑھیں تو کافر کیوں ہے؟ کن پر؟ جن سے سیدہ ناراض ہو. یہ صاف صاف مسئلہ ہے. اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے. یہ بے وجہ ناراض نہیں ہو سکتی کیونکہ بے وجہ کسی مسلمان سے ناراض ہونا اور اسے بد دعا دینا, اس کے سلام کا جواب نہ دینا ہم جیسے لوگوں کے لیے گناہ ہے. تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان طرح کی چیزوں سے پاک رکھا ہے. جب انہیں پاک رکھا ہے تو ان کا عمل بتا رہا ہے, ان کا قول بتا رہا ہے, ان کی وصیت بتا رہی ہے کہ میرے جنازے میں آنے نہ دینا. اور یہ اس کی وصیت ہے کہ جس کی شہادت کی یہ شب ہے کہ مظلومہ شہزادی, یہ کہوں کہ واقع کربلا کا آغاز ہے. سن 11 ہجری سیدہ کے دروازے پہ آگ کے شعلے, واقع کربلا کی مقدمہ ہے, واقع کربلا کی تمہید ہے. دربار خلافت میں سیدہ کا جا کر کے اپنے حق کو مانگنا اور بغیر کسی حق دیے ہوئے کہ سیدہ کو خالی ہاتھ بھیج دینا, اس بات کی طرف ذہن کو مائل کرتا ہے کہ سن 11 ہجری میں اگر خلیفہ کے دربار میں سیدہ نہ جاتی تو یزید میں ہمت نہ تھی کہ جو زہرا کی بیٹی کو اپنے دربار میں کھڑا کرے. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. حضرت محسن کی شہادت ہمارے پاس تو مستند ہے. اغیار نے بھی ملل و نحل میں اس کو لکھا ہے. ملل و نحل میں علامہ عبدالکریم شہرستانی نے اس کو لکھا ہے کہ قنفذ اور دوسرے خلیفہ کی شدید ضربات جو سیدہ کے شکم پہ لگی اس سے حضرت محسن شہید ہو گئے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں تو ہے ہی ہے, ہمارے یہاں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا, اور جو انکار کیا ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے. جو اس واقعے سے انکار کرے, ظلم سے انکار کرے, مظلومہ کی مظلومیت سے انکار کرے, ہم اسے شیعہ ہی نہیں مانتے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کہا جائے, اسے کتنا ہی بڑا مانا جائے, کیونکہ ہماری شیعت کا معیار ہی مظلومہ کی مظلومیت. اور اس بی بی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس عالم میں بی بی نے علی کی ولایت کو بچایا. کیسے؟ جب مولا کے گلے میں رسن ڈال کر کے لوگ لیے جا رہے تھے تو
शहजादी ने फरमाया था कि मैं अगर अपने बालों को खोल दूं तो अल्लाह के पास मेरी अजमत ये है कि अभी क़यामत आ जाए। सिर्फ कहा था तो मस्जिद नबवी की बुनियादें हिलनी शुरू हो गई थी। मौला ने कहलवा भेजा कि सैयदा से कहो कि अपने अल्फाज रोक ले, इसलिए कि ये उनके बाबा की उम्मत है, अभी इस्लाम को बहुत आगे जाना। वो बीवी के जिस बीवी के दरवाजे पर आकर सरकार दो आलम सलाम किया करते थे, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सलाम करके फरमाया करते थे ऐ अहले बैत, और आयत तत्हीर पढ़ते थे। तो इसलिए किसी ज़ौजा के दरवाजे पर नहीं, अपनी बेटी के घर पर, तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। ये क्यों था? ताकि दुनिया को दरे ज़हरा की अजमत बताई जा सके। अपनी जिंदगी में बाप बेटी के दरवाजे पर जाकर 6 महीने तक सलाम करते रहे ताकि उम्मत पहचाने जिसके दरवाजे पे नबियों का सरदार जाके सलाम कर रहा है। अगर उस दर की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर आग के शोले तो बुलंद ना करो। मगर न सिर्फ आग के शोले बुलंद हुए, जालिम कुनफुस आगे बढ़ा और खबीस ने दुर्रा लगाया। इस दुर्रे के लगने और उसके बाद दरवाजे को ढकलने की वजह से इस तरीके से दरवाज़ा तेज़ी से ढकेला गया कि बीवी दर और दीवार के दरमियान आ गई और आवाज़ दे के कहने लगी, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बाबा अजीज़ों, बड़ी अजीम शहादत है। खुदा उस मलून पे अपनी लानत नाफिज करे, लानत नाजिल करे कि जिसने शहादत मजलूमा में बुनियादी हिस्सा लिया है और दरवाजे को जलाया। उसके बाद ये बीबी जब कभी मौला घर में दाखिल होते तो कहीं ऐसा ना हो कि अबुल हसन के दिल पर कोई बात गुजरे, आते ही घर में मरहबा मरहबा फरमाया करती, आइए तशरीफ़ लाइए, खुश आमदीद संभल के बैठ जाती और शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहती कुछ बताना मत। बड़ी मुश्किल से संभल के बैठती थी। अजीज़ों, ये इतनी आसान नहीं है। साबिरा बीबी हैं, सब्र करती रही। हाँ, ज़हरा ने अपनी तकलीफ़ पे सब्र किया, मगर अली जैसा साबिर, खैबर शिकन साबिर, वो सब्र न कर सका। वो वक्त आया कि अली की आवाज़ बुलंद हो गई। अली ने सहा किया, बीबी अरे तुमने इतना जख्म उठाया है कि पसलियां चूर हो गई। असरन असीरा की लफ्ज़ आई। और फिर यही मेरा मौला है कि जब वो वक्त आता है कि जब कब्रें बनने लगती हैं तो शहजादी की एक कब्र नहीं बनती, कई कब्रें बनती हैं, कई कब्रें बनती हैं। बैतुल हुज़्न में है ना, बैतुल एहसान में लिखा शेखर बासिफ उम्मी ने कई कब्रें क्यों बनाई? इसलिए कि लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे हम शर्मिंदा हैं कि हम बतूल के जनाजे में ना आए, न रसूल के जनाजे में आए, इसलिए चलो आगे जाएं, एहतराम के साथ कब्र खोलें, सैयदा की लाश निकाले, नमाज पढ़ के रख दें। चूंकि वसीयत सैयदा कायनात वसीयत रसूल के बराबर थी, इसलिए अमीर कायनात ने कई कब्रें इसलिए बनाई ताकि कोई कब्र तक पहुंचने ना पाए। लेकिन जब गिरोह बढ़ने लगा, अली ने अपनी आस्तीन चढ़ा दी, मुंह से कफ जारी हुआ, जुल्फ़िकार को हाथ में लिया और आन करके कहने लगे, देखो जो रसूल की वसीयत थी मैं उस पर अमल करता रहा, सब्र करता रहा। अब ये बतूल की वसीयत है कि कोई आने ना पाए, मैं वही अली हूँ जो खैबर वाला हूँ। बस इतना सुनना था। चेहरों पर एक अजीब सी हवाइयाँ उड़ने लगी और ये कहने लगे कि अरे ये तो खंदक वाला अली नजर आ रहा है, आज ये बद्र वाला अली नजर आ रहा है। आया हुआ मजमा जाने लगा। मैं कहूँ मौला यकीनन मजमा चला जाएगा क्योंकि आप वारिस हो, आपके हाथ खुले हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, वो अली जो करबला के मैदान में है वो वारिस है, हाथ बंधे हुए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अजीजों, किन मंजिलों को बयान किया जाए, किन हिस्सों को बयान किया जाए। सैयदा की मुसीबत इंतहाई मुसीबत है, इंतहाई अजीम मुसीबत है कि बीवी ऐसा टेके हुए चल रही है, बीवी ऐसा टेके हुए चल रही है।
غسل کا موقع ہے تو روح سیدہ پر آواز علی سے کیا درد ہوا ہوگا کہ وہ علی رو رہا ہے جو کبھی نہ رویا. اور پھر اس کے بعد جب حسین کو روتے دیکھا ہوگا، کیونکہ حسین سے تو ایک عجیب نسبت ہے نا، ایسی نسبت ہے کہ بندے کفن ٹوٹ گئے تھے جب آواز دی تھی اماں کیا حسین نے آپ کے بغیر کبھی کھانا کھایا، تو بندے کفن ٹوٹ گئے تھے. ہاں میرے لال، ارے مجھے کفن پوش کر دیا گیا مگر میری روح لوٹ آئی ہے، کیونکہ تیری آواز پر میری روح لوٹ کر آ گئی. اب یہی حسین میدان کربلا میں پشت فرس سے گرتے ہوئے آواز دے رہے ہیں، اے اماں وعدہ گاہ میں تشریف لائیے، میرا دل کہتا ہے جب بی بی آئی ہوں گی کربلا اسی طریقے سے لکڑی کو ٹیکتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، پروردگارا میرا حسین کہاں ہے؟ آواز آ رہی ہوگی رسول کی، اے علی یہ میری زہرا ہے جو اپنے بیٹے کے پاس اس عالم میں جا رہی ہے کہ پسلیاں شکستہ. پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ذکر ازا کو قبول فرما. حق زہرا پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. جو لوگ یہاں پر مذہب اہل بیت، دین اہل بیت کو سمجھنے کے لیے تشریف فرما ہیں، ان کی نیتوں کے مطابق پالنے والے عظمت زہرا اور حق زہرا ان کے دلوں میں بٹھا دے. پالنے والے ہم سب کو تعلیمات فاطمۃ الزہرا پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے مومنین ہیں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. جو مشرف زیارت نہیں مشرف زیارت کر دے. اس مجلس کے انعقاد میں بانی مجلس کی تمام کوششوں کو قبول فرما، اور خصوصاً جن حضرات کو قرآن اندازی کے ذریعے کربلا بھیجا جا رہا ہے، میرے مولا اس کے توفیقات میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے خدمت کو قبول فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادی زینب و شہزادی سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ائمہ طاہرین کے روزوں کی حفاظت فرما. تمام شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و شمار فرما.